حاجی ملنگ دربار۔ جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ درگاہ جہاں شیر بھی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ایک ایسے ولی کا دربار ہے جہاں شیر بھی حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اسی اللہ کے ولی کے دربار میں کچھ لوگ بھکت گیری کرنے کے لیے گئے تھے، پھر وہاں جو کچھ ہوا اسے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چلیے آج ہم حاجی ملنگ بابا، جی ہاں دوستو، حضرت حاجی ملنگ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اس دربار کے بارے میں جانتے ہیں جہاں حاضری دینے کے لیے شیر یعنی جانوروں کا بادشاہ بھی جاتا ہے۔ دوستو، جنگل کے دوسرے جانور بھی اس دربار میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں شیر بھی عقیدت کے ساتھ سر جھکانے کے لیے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حاجی ملنگ بابا کی بارگاہ میں شیر عقیدت کے ساتھ پہنچا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنگل کا بادشاہ بھی اپنی فریاد لے کر اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوا ہو۔ لیکن دوستو، بدلتے ہوئے زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں کچھ لوگ بھکت گیری کرنے کے لیے حاجی ملنگ بابا کے دربار میں پہنچے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے ولی کے نام پر، حاجی ملنگ بابا کے نام پر ایک بار کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، اللہ کے ولی کا دربار وہ دربار ہوتا ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی مثال کسی جگہ کو کہا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں، چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، چاہے حاجی علی کی بارگاہ ہو یا پھر حاجی ملنگ بابا کی بارگاہ ہو، وہاں کسی سے ان کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو بھی عقیدت مند اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور وہ بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب کچھ لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں، کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرنے لگے ہیں اور اسی طرح کا ایک دل دہلا دینے والا معاملہ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ سے سامنے آیا ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں، اور جب سے اتر پردیش میں جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں رام مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، اس کے بعد سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہر جگہ اپنے آپ کو بہت بڑا بھکت ثابت کرنے کے لیے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کی ایک جھلک حاجی ملنگ بابا کی بارگاہ میں بھی دیکھنے کو ملی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کسی سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں پہنچ گئے اور اندر جا کر جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ دوستو، شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حاجی ملنگ بابا کے دربار میں جا کر جے شری رام کا نعرہ لگائیں گے تو ہمیں سب سے بڑا سناتن دھرم کا علم بردار سمجھا جائے گا یا پھر ہمیں بہت بڑا لیڈر مانا جائے گا اور یہ کام سناتن دھرم میں بہت بڑی تعریف کے قابل سمجھا جائے گا۔ لیکن دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے مذہبی مقام پر جا کر اپنے مذہب کا نعرہ لگائے تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ضرور ہوگی۔ جب آپ کو اس بات سے تکلیف ہو سکتی ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی، جہاں آپ کو جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے وہاں جائیے۔ ایودھیا میں رام مندر بن چکا ہے، وہاں جائیے، درشن کیجیے، جتنی طاقت ہے اتنی زور سے نعرے لگائیے، وہاں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کسی دوسرے مذہب کی درگاہ میں جا کر اس طرح بھکت گیری کرنا بالکل غلط بات ہے۔ دوستو، جب یہ خبر سامنے آئی اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ کچھ لوگوں نے حاجی ملنگ بابا کے دربار میں جا کر نعرے لگائے، وہاں مسلمان بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے محبت، امن اور صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے
کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ لیکن دوستو، اگر وہاں موجود لوگوں میں کوئی جذباتی یا غصے والا شخص ہوتا تو ماحول خراب ہو سکتا تھا، حالات بگڑ سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ دوستو، کچھ لوگ ہندو مسلمان کے نام پر خاص طور پر ووٹ سے پہلے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اسی بات کو سمجھتے ہوئے حاجی ملنگ بابا کے درگاہ میں موجود مسلمانوں نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف ہندو مسلم کے نام پر نفرت پھیلانا ہے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ویسے بھی اسلام میں صبر کرنے والوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے صبر کیا اور یہی بہترین طریقہ تھا۔ دوستو، جب سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تب سے ہر جگہ اسی بات کی چرچا ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس درگاہ میں شیر عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جس دربار کی عظمت کو جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں، وہاں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب اور طریقہ تک معلوم نہیں۔ جنگل کا 4 ٹانگوں والا جانور بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ادب اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، لیکن 2 ٹانگوں والا انسان بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اسے نہ اللہ کے ولیوں کی عظمت کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کے دربار کے آداب کا، بلکہ وہ صرف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، یہ حالیہ معاملہ ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کچھ لوگوں نے اس درگاہ پر اپنا دعویٰ پیش کیا تھا، اس کے بعد سے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور اب اس کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ جب زمین زور سے جھٹکوں سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرنے والے سب حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ دوستو، ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ یہ دنیا ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی انسان کو نہیں دیا، البتہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسی ہی چند نشانیاں پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً قیامت کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، کبھی مختصر انداز میں اور کبھی تفصیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ اس کا اندازہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو زید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور خطاب جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ہمیں ایسے بہت سے اہم واقعات کی خبر دی جو گزر چکے تھے اور جو آئندہ پیش آنے والے تھے۔ ہم میں سے جس کا حافظہ مضبوط تھا وہ ان سب باتوں کو یاد کر سکا۔ اسی طرح
حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بات یا واقعہ پیش آتا تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آ جاتی تھی۔ اب ہم اپنے اصول سوال کی طرف آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا جواب قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، اس کے بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ اور اچھی اور بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے مان لو۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب اور بکریاں چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دوستو اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت کا صحیح وقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی انسان اس کا وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول اس کی بہت سی نشانیاں ضرور بیان فرما دی ہے تاکہ لوگ ہوشیار رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قیامت کہتے کس چیز کو ہیں؟ قیامت دراصل اس عظیم دن کا نام ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا پوری کائنات لرز اٹھے گی، پھر ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوں گے، پھر ان کی شدت بڑھتی جائے گی۔ انسان، جانور اور تمام جاندار ایک ایک کر کے مرنے لگیں گے۔ ہر طرف خوف، دہشت پھیل جائے گی۔ ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے
ادھر ادھر بھاگے گا، لیکن کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج اور چاند اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فنا ہو جائے گی۔ دوستو، اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کیا جانیں، شاید قیامت بہت ہی قریب ہو۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ زمین کو آسمان سے آنے والی چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ خلا میں بہت بڑے بڑے پتھر اور ستارے گردش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان میں سے کوئی بھی زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سال 2029 میں ایک بڑا ستارہ زمین کے بہت قریب سے گزرنے والا ہے۔ ناسا کے مطابق وہ تقریباً 13 اپریل 2029 کو زمین کے قریب سے گزرے گا اور ممکن ہے کہ اسے لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں۔ البتہ وہ زمین سے ٹکرائے گا یا نہیں، اس کا یقینی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب آئیے ان نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے بعض نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بعض ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے اور بعض ابھی باقی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی۔ اہل علم کے مطابق یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں گانے بجانے کی آوازیں عام ہو جائیں گی، بے حیائی پھیل جائے گی، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، باپ سے زیادہ دوستوں کو اہمیت دی جائے گی، بازاروں میں دھوکہ اور بے حیائی بڑھ جائے گی، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، کم عمر اور نااہل لوگ حکومت کرنے لگیں گے، ناپ تول میں کمی بیشی ہو جائے گی، علم صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، قرآن مجید کو صرف اچھی آواز اور شہرت کے لیے پڑھا جائے گا، علماء حق کم ہوتے جائیں گے، نیک لوگوں کی قدر کم ہو جائے گی، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، رشتہ داروں کے حقوق ضائع کیے جائیں گے، مسجدوں میں دنیا کے باتیں اور شور و گل ہونے لگے گا، لوگ صرف جان بچانے والوں کو سلام کریں گے، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا، سود اور رشوت کو مختلف نام دے کر جائز سمجھا جائے گا، شراب نوشی اور زنا عام ہو جائے گی، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بے پردہ نظر آئیں گی، اپنے سروں کے بال اس طرح بنائیں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہو اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کے ساتھ اتراتی ہوئی چلیں گی۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ان میں سے بہت سی باتیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کی جھوٹی یا بڑی نشانیوں کی تفصیل مختلف صحیح احادیث میں موجود ہیں اور ان کی تشریح اہل علم نے بیان کی ہے، اس لیے ہر واقعوں کو خود سے کسی نشانی پر منطبق کرنا درست نہیں، بلکہ اس معاملے میں معتبر دینی رہنمائی اختیار کرنی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ وقت آ جائے گا جو صرف اسی کے علم میں ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر زمین لرز اٹھے گی، قبریں کھول دی جائیں گی اور تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، اس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ ایک اکیلے زبردست اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
دوستو، بھارت کے ایک ہندو گاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا۔ گھر، انسان، مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ مگر ایسا کیوں ہوا؟ آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم جس بھارتی گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے ایک علاقے میں واقع تھا جس کا نام بھومی دھام تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر ہندو رہتے تھے۔ تقریباً 300 گھر تھے جن میں صرف 5 گھر مسلمانوں کے تھے جبکہ باقی تمام گھر ہندوؤں کے تھے۔ یہ گاؤں خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر ہندو آس پاس کے شہروں میں کاروبار کرتے تھے۔ اگر کسی ہندو کو مالی پریشانی پیش آتی تو دوسرے لوگ مل کر اس کی مدد کرتے تاکہ گاؤں کا ہر شخص خوشحال رہے۔ دوسری طرف 5 مسلمان خاندان بہت غریب تھے۔ وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ بعض ہندو ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان پر جھوٹے الزام بھی لگاتے اور انہیں مختلف طریقوں سے تکلیف دیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی لیکن اکثر اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مسلمان ہمت کر کے مسجد میں آتا اور نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دن چند مسافر اس گاؤں سے گزر رہے تھے۔ وہ مسلمان تھے اور بڑے تاجر بھی تھے۔ وہ روزانہ اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے جس دن وہ بھومی دھام پہنچے وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ جب گاؤں کے ہندوؤں نے ان تاجروں کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو وہ حیران ہو کر چوراہے پر جمع ہو گئے۔ جب مسافر مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پھر قریب ہی موجود ایک مسلمان سے مسجد کی چابی لی، تالا کھولا اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز میں اذان دی تاکہ آس پاس رہنے والے مسلمان بھی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ جب مقامی مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے تو ان تاجروں میں سے ایک نے حالات کو دیکھتے ہوئے مختصر نصیحت کرنا شروع کی۔ مسجد کے باہر کئی ہندو بھی کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگ برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب نے جمعہ کی نماز ادا کی اور وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ مسافر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے لیکن گاؤں کے بہت سے ہندو ان کی باتیں سن چکے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ نصیحت سے سبق لینے کے بجائے ان کے دلوں میں اور زیادہ ضد پیدا ہو گئی۔ گاؤں کے پنڈت نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی برائی نہیں۔ پھر اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی اسی برے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے لگے۔ گاؤں میں یہ برائی عام ہو گئی۔ جب گاؤں کے مسلمانوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے انہیں بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس گناہ سے توبہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنی حرکتوں پر قائم رہے۔ جب یہ برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان 5 مسلمان خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گاؤں میں رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ جس دن مسلمان اس گاؤں سے نکلے اسی کے اگلی رات اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ پورا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر، جانور اور بہت سا سامان
پانی میں بہہ گیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر سیلاب بہت شدید تھا۔ دوستو قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ وہ برے کام چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اپنی نافرمانی پر قائم رہی۔ آخرکار جب انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو ایسے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور برائیوں سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے تاکہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور توبہ نہ کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ صبح ہوتے ہی ایک زبردست آواز نے انہیں آ لیا، پھر ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برائیوں سے دور رہنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہر گناہ، ہر برائی اور ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو خانہ کعبہ میں زمزم کے کنویں کی صفائی کے دوران آخر ایسا کیا معجزہ پیش آیا کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو خانہ کعبہ میں تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہتا ہے جو لوگوں کے لیے نصیحت کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور آئندہ ایسی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ میں موجود زمزم کے کنویں کی صفائی کے دوران آخر ایسا کیا ہوا کہ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں ہر روز دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کی نیت سے آتے ہیں اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، کیونکہ ہر شخص مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جانا چاہتا بلکہ جنت جیسی عظیم مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، اپنی خواہشات میں مگن رہتے ہیں اور بے حیائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا بلکہ ان کے لیے جہنم تیار ہے جہاں وہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی بعض خوش نصیب لوگوں کو اپنے گھر کی خدمت اور صفائی کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگ واقعی بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں خانہ کعبہ کی صفائی کی خدمت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ اس خدمت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی خود منتخب فرماتا ہے۔ جو لوگ اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی خدمت ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کا مبارک کنواں بھی موجود ہے۔ حج اور عمرہ پر جانے والے زیادہ تر لوگ اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے لیے آب زمزم بطور تحفہ لے کر آتے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ زمزم کے کنویں کا پانی کچھ مٹیالہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس خبر کی وجہ سے وہاں کے ذمہ دار افراد پریشان ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کنویں کی صفائی کی جائے۔ ویسے تو آب زمزم کا پانی شفا والا اور بابرکت پانی ہے، لیکن جب یہ بات پھیلنے لگی کہ اس میں مٹی شامل ہو رہی ہے تو ذمہ داروں نے احتیاط کے طور پر صفائی کروانے کا فیصلہ کیا اور صفائی کرنے والے افراد کو بلا لیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آب زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی اور انسانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس لیے اس میں اپنی طرف سے مداخلت کرنا مناسب نہیں تھا، مگر لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق صفائی شروع کر دی۔ لیکن صفائی کے دوران جو منظر سامنے آیا اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب خانہ کعبہ میں زمزم کے کنویں کی صفائی ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ وہاں پولیس اہلکار بھی موجود تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ بھی کھڑے تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے حج اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے زائرین بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ ایک صفائی کرنے والا شخص نہایت احتیاط کے ساتھ کنویں کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھ رہا ہے، لیکن اچانک جیسے ہی اس نے صفائی کے لیے دوسرا پانی استعمال کرنا شروع کیا تو اسے زور کا جھٹکا لگا اور وہ پیچھے کی طرف گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ سب لوگ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑے اور پوچھنے لگے، بھائی کیا ہوا؟ اٹھو، خیریت تو ہے؟ لیکن وہ شخص اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھا، اس کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا، وہ صرف سر ہلا کر اشارہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے فوراً ایک دوسرے صفائی کرنے والے کو بلایا گیا۔ جب دوسرے شخص نے بھی کنویں کی صفائی شروع کی اور دوسرے پانی کا استعمال کرنا چاہا تو اچانک پانی بڑی شدت سے اچھلا۔ وہ شخص زور سے پیچھے جا گرا اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی جس سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ پیارے دوستو، وہاں موجود لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ آب زمزم کے کنویں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو پاک اور صاف اور بابرکت بنایا ہے، اور اگر اس میں کسی اور پانی کی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے دوبارہ زمزم کے کنویں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ دوستو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ آب زمزم کا کنواں دنیا میں کیسے وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ جب حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے شیر کھار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے ایک سنسان وادی میں چھوڑ دیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے خلیل اللہ، آپ ہمیں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ سوال کیا، لیکن
پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ سوال کیا لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر اور رضا کے ساتھ فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں، ہم اللہ کی امان میں ہیں۔ پیارے دوستو، وہ جگہ ایسی تھی جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانے کا کوئی انتظام۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتی تھی لیکن ان کا ننھا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں ماں کے دودھ کی ضرورت تھی مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ جب ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کو پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف۔ وہ بار بار ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی تاکہ کہیں سے پانی مل جائے اور اپنے بچے کی پیاس بجھا سکے، لیکن نہ صفا پر پانی ملا اور نہ ہی مروہ پر۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عظیم کرشمہ ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور تیزی سے پانی نکلنے لگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماں کی بے بسی، صبر اور اپنے بچے کے لیے تڑپ دیکھی تو فوراً اپنی رحمت نازل فرمائی اور پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا اور مروہ کے درمیان جس طرح پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنی عظیم فضیلت عطا فرمائی کہ اسے حج کا ایک اہم رکن قرار دے دیا۔ اس لیے آج بھی ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے اور یہی عمل سعی کہلاتا ہے۔ دوستو، آب زمزم کا پانی قدرتی طور پر نہایت صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی آلودگی ہوتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں پھپھندی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں ایک خاص برکت اور منفرد ذائقہ رکھا ہے، اسی لیے یہ عام پانی سے بالکل مختلف ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آب زمزم بیمار کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے یہ پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اسے بھوک مٹانے کی نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک دور فرما دیتا ہے، اور اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ دوستو، آب زمزم وہ مبارک کنواں ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری فرما دیا تھا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھ سکے۔ اسی وجہ سے یہ پانی عام پانیوں سے مختلف ہیں، بابرکت، فائدہ مند ہیں۔ پرانے زمانے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے یہی کنواں پانی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کا پانی جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ آب زمزم شفا اور برکت کا ذریعہ ہے، اسی لیے لوگ اس پانی کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیتے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد وہاں موجود لوگوں نے یہ افواہ بھی ختم کر دی کہ زمزم کے پانی میں مٹی شامل ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک زمزم کا پانی ہمیشہ پاک، صاف اور شفاف رہتا ہے اور لوگ اسے برکت اور شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو،